أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلاق عالم قیامت تک ہدایت کی ذمہ داری نبھانے والی کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے. اور یہ مطالبہ عبادت اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، شاید تم پر اس کا اثر ہو جائے اور تم صاحب تقوی بن جاؤ، متقی بن جاؤ. آدمیت کا یہ سفر جو انسانیت اسلام اور ایمان کے سائے میں تقوی تک ہوتا ہے، یہ بغیر عبادت کے ممکن نہیں ہے. عبادت یعنی اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنی حیثیت سے واقف ہونا، اور ہماری حیثیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے. بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ دیا ہوا ہے، خالق کے پاس سب کچھ اپنا ہے. اگر ہمارا جسم ہے تو یہ اس کی بھیک ہے، طاقت ہے تو اس کی عطا ہے، فراست ہے تو اس کی دین ہے. نہ جسم ہمارا ہے نہ جسم میں پائی جانے والی توانائی ہماری ہے. اور اس نے
ہمیں انسان ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے۔ اگر ہم اس کے اسماء الحسنی کو دیکھیں تو ذات ایک ہے، نام بہت سے ہیں۔ جب بچے پڑھتے ہیں تو تقریباً 99 نام خدا کے، جسے اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ اسماء الحسنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوبصورت نام۔ یہ نام صرف نام نہیں ہے، یہ زاویہ نگاہ سے ہم اس کی صفت کو بیان کر رہے ہیں۔ ذات ایک ہے، صفتیں بہت ہیں۔ البتہ کچھ صفتیں وہ ہوتی ہیں جو ذات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، اتنا ملی ہوئی ہوتی ہیں ذات سے کہ وہ الگ ہو ہی نہیں سکتی، ذات کے ساتھ بالکل، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں عین ذات۔ بعض صفتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ذات سے علیحدہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا خدا کا عالم ہونا، صاحب علم ہونا، صاحب معلومات ہونا، یہ اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے خدا تھا بعد میں عالم بن گیا، ہماری طرح پہلے جاہل تھے، پڑھے لکھے تو کچھ آ گیا، مدعی ہو گئے۔ تو علم سے پہلے جہالت ہے، لیکن وہاں جہاں ذات کے ساتھ علم جڑا ہوا ہے، یعنی بغیر علم کے اس ذات کا تصور ہی محال ہے۔ اسی طریقے سے اس ذات کی ایک صفت ہے قدرت۔ خدا اور قادر خدا، یعنی ہمارا خدا جو ہے وہ محتاج خدا نہیں ہے، قادر خدا ہے، عالم خدا ہے۔ اس کی حیات بھی اس کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ حی خدا، ازلی اور ابدی خدا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہودیوں نے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا خدا کب سے ہے؟ تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ وہ کب نہیں تھا؟ اگر کبھی نہ ہوتا تو ہم بتاتے کہ کب سے ہے۔ یہ لفظ کب کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جس کے پہلے عدم ہو۔ خدا ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا، یعنی ہم نہیں رہیں گے وہ رہے گا، ہم نہیں تھے وہ تھا، ازلی اور ابدی۔ ہمیشہ بھی ہمارا جو ہے وہ نسبی ہے۔ نسبی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے تو ہمارا ہمیشہ 30 سال کا ہوتا ہے، 40 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا۔ اور جس مخلوق کی زندگی 10 دن سے زیادہ نہ ہو اس کا ہمیشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اگر اسے شعور دے دیا جائے، اگر اسے نطق دے دیا جائے، اسے فکر دے دی جائے اور وہ ہمیشہ کی تفسیر کرے تو 2 دن 3 دن 4 دن اس کا ہمیشہ اتنا
اور اگر خدا کے قول کی ہم تفسیر کریں ہم فیہا خالدون کی، تو ہمارے ہمیشہ کا آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے، لیکن خدا کے ہمیشہ کی کوئی تھا؟ اگر وہ جہنمیوں کے لیے کہہ دے ہم فیہا خالدون، یا جنتیوں کے لیے کہہ دے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو ہم اس ہمیشہ کو ناپ نہیں سکتے ہیں، اس ہمیشہ کو سمجھ، اس کا ہمیشہ کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے۔ تو اس کے جو اسما ہیں، اس کی ذات کے مظہر ہیں، علم عین ذات، قدرت عین ذات، حیات عین ذات، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے فعل سے تعلق رکھتی ہیں۔ خدا تھا، خالق نہیں تھا۔ جب اس نے مخلوق پیدا کی تو خالق کہلایا، یہ مخلوق کی نسبت خالق ہے۔ مخلوق کو رزق دیا تو رازق ہوا، یہ صفت عین ذات نہیں ہے، صفت فعل ہے۔ تو ہم خدا کو اگر پہچانیں گے نہیں تو عبادت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں آپ نے اسے دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھا تو ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خدا سر کی آنکھوں سے نہیں دکھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا وجود محدود ہے، وہ لامحدود ہے، اور لامحدود وجود محدود وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جب ہمارے ادراکات کی حصار بندی میں وہ اسیر نہیں ہو سکتا تو ہم نے سمجھا وہی خدا ہے، اس لیے کہ جو حصار میں آ جائے وہ مخلوق ہوتی ہے، خدا قابل اشارہ خدا نہیں ہے، زمین و زمان اور مکان کا محتاج خدا نہیں ہے، اس لیے کہ احتیاج ہے، ترکیب کا محتاج خدا نہیں ہے۔ تو اب ہمیں خدا کو پہچاننا ہے، کیسے پہچانے ہم خدا کو؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام معرفت کا ایک طریقہ بتاتے ہیں، البتہ یہ بھی مکمل معرفت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی ہماری تگ و دو ہوگی، جتنی ہماری جد و جہد ہوگی، جتنی ہماری کوشش ہوگی، اتنی ہی معرفت حاصل ہوگی۔ نہج البلاغہ میں آج بھی ان کا فرمان زینت بخش نہج البلاغہ بنا ہوا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب اور نفس، نفس ہمارا ہے، اس کی شناخت رب کی شناخت ہے، البتہ ہماری مجبوری ہے، بے کسی ہے کہ ہم مخلوقات کے ذریعے سے خالق کو پہچانتے ہیں، جبکہ مخلوقات بعد کی چیز ہے، خالق ہے نا۔ بچے گواہی دیں گے، تصدیق کریں گے کہ جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، چھت سے دھواں نکل رہا ہے تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں آگ، لیکن یہ دھواں بعد کی چیز ہے، آگ پہلے کی چیز ہے۔ آگ پہلے جلی ہے دھواں، لیکن
چونکہ ہم دھوئیں کو دیکھ رہے ہیں لہذا مجبوری ہے کہ دھوئیں سے آگ کو پہچان رہے ہیں. چونکہ ہم مخلوق کو دیکھ رہے ہیں لہذا ہماری مجبوری ہے کہ ہم مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچان رہے ہیں. جبکہ ائمہ اطہار کا انداز عرفان یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ تو کب غائب تھا جو تیرے وجود کے لیے میں دلیلیں پیش کروں. متا غبتا، تو غائب کب تھا، تو نگاہوں سے پوشیدہ کب تھا. یعنی اگر حیات کا کوئی وجود ہے تو وہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے. واقعی حیات جہاں موت کا کوئی تصور. ہم زندہ ہیں عارضی طور پر، نہیں تھے پیدا ہوئے ہو گئے، اور مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے. تو ہمارے وجود سے پہلے عدم ہے اور وجود کے بعد موت ہے، تب تو ہم اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں. لیکن واقعی زندہ کون ہے؟ جس کے یہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے. خلق الموت والحیات، وہ موت اور حیات کا بھی خالق ہے. اس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے. اور یہیں سے ہماری باقاعدہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جیسے ہم مخلوق ہیں خدا کی، ویسے ہی موت بھی مخلوق ہے خدا کی. لہذا مخلوق سے مخلوق کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرنا ہی ہے تو خالق سے ڈرا جائے جو مخلوق کا بھی خالق ہے. ہم بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، لہذا اس سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خالق کا احترام کرنا چاہیے، اس کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. تو اصل حیات جو ہے وہ حیات الہی ہے. یا حی یا قیوم. اسی لیے قرآن میں متعدد جگہوں کے اوپر ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہے، ہر چیز ختم ہے، ذات پروردگار. تو اصل حیات کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے. ہمیں جو ملی ہے وہ بھیک میں ملی ہے. ہمارا وجود بھی خدا کا دیا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے والدین ہمارے وجود کے لیے ذریعہ ہے، خالق نہیں ہیں. انہوں نے خدا کی دی ہوئی محبت کی بنیاد پر ہماری پرورش کی ہے، ذریعہ ہیں، رب نہیں ہیں. تربیت کی انہوں نے، رب نہیں ہے. مگر تو ہمارے نفس کا خدا کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو تم نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم بڑی بڑی نعمتوں سے غفلت کی بنیاد پہ گزر جاتے ہیں اور ان کی حقیقت کو نہیں پہچانتے ہیں. جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ غفلت کا شکار ہے. ہم اپنے دوست کو 50 سال ہو جاتے ہیں، جب کوئی حادثہ واقعہ ہوا تو کہتے ہیں بھائی 50 سال سے ساتھ رہے تھے لیکن آج پہچانا ہم نے ان کو. دوست کو 50 سال کے بعد پہچانا ہے، جس کے ساتھ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے تھے، پھر بھی غنیمت سے 50 سال کے بعد پہچان لیا. اپنے آپ کو تو ابھی تک نہیں پہچانا. ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کا سسٹم کیا ہے، ہمارے اندر کی دنیا کیا ہے، ہمارے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک شعر میں
انسان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو جبکہ تمہارے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے؟ عالم اکبر کا کیا مطلب؟ یعنی ایک بہت بڑی دنیا تمہارے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اب جب اکبر ہے تو اس کے سامنے جو بھی آئے گا اصغر ہوگا۔ اکبر کے مقابلے میں ایک ہی اکبر ہوتا ہے، ایک ہی اکبر ہوتا ہے۔ یہ صیغہ جو اکبر، عالم، افضل اس وزن پہ آتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اکبر کبیر کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، یعنی اکیلا ہے۔ عالم سب سے زیادہ پڑھا لکھا، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا۔ عالم اکبر تو یہ دنیا کون سی؟ یہ عالم اصغر ہے، یعنی جس دنیا میں زمین، آسمان، سورج، چاند یہ سب کہکشائیں اپنا کام کر رہی ہیں، یہ عالم اصغر ہے، اور انسان کے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اپنے جسم کی تشریحات کو سمجھنا پڑے گا۔ میں آپ کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا، لیکن صرف قوت، طاقت اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا ایک تھوڑا سا جائزہ لینا ہے، جس سے یہ اندازہ ہو کہ ہم کتنے قدرت مند ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں پیدا کر دیا، ہم ایک فل آٹومیٹک مشین ہے جس کو بٹن دبائے بغیر چلایا جاتا ہے یا چلتا ہے۔ یہ اگر یہ روبوٹ ہوتا تو ہر عضو بدن کے لیے ایک بٹن ہوتا تاکہ وہ کام کرے، لیکن یہ فل آٹومیٹک انسان ہے۔ اسے بھوک بھی لگتی ہے تاکہ بدن کی گروتھ کم نہ ہونے پائے، درد بھی ہوتا ہے تاکہ جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو کے سڑ کے ختم نہ ہو جائے اور یہ غفلت کا شکار نہ رہے۔ باقاعدہ خدا نے حفاظتی نظام بنایا ہے۔ اگر درد نہ ہوتا تو ہم پیر کی طرف نہ دیکھتے، 2-4 دن نہ دیکھتے، معلوم ہوتا کہ بعد میں کہ 3-4 دن پہلے زخم لگا تھا، ہم متوجہ ہی نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن درد ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ پیر میں کچھ ہوا ہے۔ یہ درد بھی نعمت ہے۔ بھوک ہمارے ایندھن کو فراہم کرتی ہے، یعنی یہ بھوک جو ہے، دل چاہتا ہے کہ فلاں چیز کھائیں، یہ دل نہیں چاہ رہا، یہ آپ کے بدن میں پائے جانے والے عناصر کا تقاضا ہے کہ آپ کے اندر فلاں وٹامن کم ہے، لہذا اس کو میٹھا کھانے کے دل چاہ رہا ہے، نمکین کھانے کے دل چاہ رہا ہے، تیکھا کھانے کے دل چاہ رہا ہے۔ یہ دل نہیں چاہ رہا، یہ بدن کے تقاضے ہیں، تاکہ آپ، اس لیے کہ اس بدن کے اندر جانے والی غذا جو ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے۔ یہ غذا جاتی ہے معدے میں، اور معدہ جو ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اپنے اندر غذا کو ہضم کر کے مختلف اعضاء کے لیے طاقت فراہم کرتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اس لیے کہ ہر عضو بدن کو طاقت چاہیے، لیکن ایک عضو بدن کی طاقت دوسرے عضو بدن کی طاقت سے الگ ہے۔ مثلا آنکھ کو طاقت چاہیے، اس کی طاقت کی قسم کان کی طاقت سے الگ ہے۔ کان کو اگر طاقت ملے گی تو آنکھ والی کام نہیں کرے گی، کان کے الگ ہونا چاہیے۔ اور آنکھ اور کان کی طاقت ہاتھ کی طاقت سے الگ ہے، اور ان تینوں کی طاقت پیر کی طاقت سے الگ ہے۔ سوچنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، یہ ساری طاقتیں ہیں جو ہم کو مل رہی ہیں۔
اور ہمارے بدن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری طاقتیں منظم رکھے ہوئے ہیں۔ اس بدن کے اوپر ہمارے ارادے کا اختیار ہے۔ ہم اتنے مختار ہیں اپنے بدن کے اوپر، اتنا زیادہ ہمارا اختیار ہے کہ اصلاً ہم بدن کو حکم بھی نہیں دیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، وہ کام ہوتا ہے۔ مجلس میں آپ کو آنا تھا، آپ نے پیروں کو حکم دیا کہ امام باڑی چلنا ہے، مجلس میں شرکت کرنا ہے۔ جب چلے تھے تو آنکھوں کو حکم دیا کہ چپل کہاں ہے، دیکھو نہیں۔ یعنی ہم خدا کی دی ہوئی بھیک کی طاقت جو ہمیں حاصل ہے، اس کی بنیاد پر اپنے بدن میں اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ بدن کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلط ہیں اس کے اوپر، ارادہ عمل ہے، ارادے اور عمل میں فرق نہیں ہے۔ تو خدا نے ہمیں بدن دیا اور بدن میں طاقت دی، بدن کا اختیار ہمیں دیا۔ یہ جو آیت ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان پہ جو کچھ ہے سب ہم نے تمہارے کنٹرول میں دے دیے۔ جب ہمارا بدن ہمارے کنٹرول میں آ گیا تو گویا عالم اکبر ہمارے کنٹرول میں ہے، اب عالم اصغر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا نے آسمان اور زمین کا اختیار بھی انسان کو دیا۔ اب یہ انسان کی نالائقی ہے کہ اس نے دیا تھا، ہم نبھا نہیں پائے، ورنہ جن لوگوں نے اس طاقت کا صحیح استعمال کیا، سورج ڈوب گیا تھا اسے وہ دوبارہ نکال لیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر لیے، درخت کو بلا لیا۔ سخر لکم، ہم نے انسانوں کے حوالے کیا ہے۔ یعنی اگر کائنات میں اختیار چاہتے ہو تو انسان بنو، یہ کائنات تمہارے زیر نگی آنے والی ہے۔ ہاں اگر نفس کے غلام بنے رہو گے تو پھر یاد رکھو جب تک ہماری بندگی کا کلمہ نہ پڑھو گے تمہیں کائنات کے اوپر تصرف حاصل نہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو خدا نے ہمیں بدن دیا اور بدن کے اوپر ہمیں طاقت دی، ہمیں کنٹرول دیا۔ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ خدا جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ ہم خدا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم اپنے کو مائنس کر چکے ہیں، اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ خدا تو خدا ہے، اس کے لیے لفظ کن کہنا، خدا نے جو لفظ کن استعمال کیا ہے یہ صرف تحریر میں لانے کے لیے تاکہ قیامت تک یہ کن باقی رہ جائے، کن فیکون۔ لیکن اگر ابتدائی نظر میں آپ دیکھیں کہ ہم کہیں ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے، تو خدا کے لیے ہم اس چیز کو معجزہ تسلیم کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے ابھی تک اپنے کو پہچانا ہے نہ خدا کو پہچانا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب ہم جیسے بندے اپنے بدن پر اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، توجہ فرمائیں گے، ہم ارادہ کرتے ہیں عمل وجود میں آتا ہے۔ ہم نے ارادہ کیا، آنکھ نے آسمان کو دیکھ لیا، ہم نے ارادہ کیا، ہاتھ نے اشارہ کر دیا، ہم نے ارادہ کیا، پیر چلنے لگے، ہم نے حکم نہیں دیا۔ تو جب بندے کو جو ملی ہوئی طاقت بھیک میں ملی ہے، اس کا اختیار اپنے بدن پہ اتنا ہے کہ اگر ارادہ کرتا ہے تو وہ فعل ہو جاتا ہے، تو کیا خدا کو کہنے کی ضرورت ہے؟
بندے کی حکومت عالم اکبر پہ اتنی ہے کہ ارادہ کرے ہو جائے، اور خدا کی حکومت عالم اصغر پہ تو ہم نے ابھی اپنے کو نہیں پہچانا ہے۔ ہم اگر اپنے کو پہچان لے کہ خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے، کیسی طاقت سے نوازا ہے، اعضاء و جوارے ہمارے، ان کا ڈیزائن کے بعد انہیں اسمبل کرنے کے بعد بھی خوبصورتی باقی رہنا۔ مشین ضروری نہیں ہے کہ ایک کارآمد مشین خوبصورت بھی ہو، کارآمد مشین خوبصورت بھی ہو، لیکن خدا نے اس کارآمد مشین کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اگر انسان کو اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنے کو اور خوبصورت بنا لو، تو یہ حرف آخر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے آج جو کمپیوٹر بنا ہوا ہے، لوگ واہ واہی لوٹ رہے ہیں، یہ کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ اصل نہیں ہے، یہ نقل ہے، اور نقل بھی مکمل نہیں ہے۔ ایک سسٹم آپ خرید کے لاتے ہیں، اس کی میموری ختم ہو جاتی ہے، ایک کارڈ آپ کو اضافہ کرتے ہیں۔ بچپن سے اب تک آپ کے ذہن میں کتنی باتیں محفوظ ہیں؟ ہر آدمی کی فائل، اس کا کردار، اس کی آواز، اس کی چاہت، اس کی پسند، اس سے اچھے تعلقات، اس سے برے تعلقات، اس کا پاسٹ، اس کا حال، یعنی اس کی آواز، سب کچھ۔ اور اگر کسی دفتر میں وہ فائل رکھی ہوتی تو اس کو نکالنے کے لیے ہزاروں آدمی چاہیے ہوتے، جو ایک آدھ گھنٹے اور 2 گھنٹے میں نکال کے آپ کو دے دیتے، تو تعجب ہوتا کہ اتنی جلدی کیسے۔ لیکن جیسے ہی آپ کسی کی صورت دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوٹو سرچ ہو رہا ہے، کسی کی آواز سن رہے ہیں تو ساؤنڈ سرچ ہو رہا ہے، جیسے ہی آواز سنی اس کی فائل نکل کے سامنے آ گئی۔ کیمرے بنے تو بلیک اینڈ وائٹ کیمرے ہوتے تھے، جس سے رنگین تصویر نہیں کھینچتی تھی۔ پھر بعد میں رنگین کیمرے آ گئے۔ کب خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ ہماری آنکھیں فوٹو کھینچ رہی تھیں، اور ایک ہی کیمرے سے بلیک اینڈ وائٹ بھی کھینچ رہی تھی اور رنگین بھی، اور صرف فوٹو نہیں کھینچ رہی تھی، محفوظ بھی کر رہی تھی۔ 60-70 سال سے یہ عمل جاری ہے، اور ابھی بھی میموری کارڈ کی ضرورت۔ جو کچھ بنایا ہے وہ کافی بنایا ہے، تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے ہماری بے احتیاطی ہمارے اعضاء و جوارے میں خرابی پیدا کر دے، ہمیں بیمار بنا دے، تو اس میں خدا کا کیا قصور ہے؟ ہم نے اپنے اعضاء و جوارے کو بیمار بنا لیا ہے، ورنہ خدا نے ہمیں صحیح سالم بنایا تھا۔ اگر خدا کے پروڈکٹ یعنی انسان کے ساتھ جو بروشر آیا ہے قرآن، اگر ہم نے اسے پڑھ کے اپنے کو استعمال کیا ہوتا، یہ حلال و حرام کیا ہے، اس انسان کو کیسے استعمال کرو، اس مشین کو کیسے یوز کرو۔ جیسے اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کی ضمانت اسی وقت تک ہے جب تک ملاوٹی پیٹرول آپ نہ ڈالیں، لیکن ملاوٹی پیٹرول ڈالنے کے بعد اگر کمپنی سے آپ شکایت کریں گے تو کہے گی بھائی غلطی آپ کی ہے، حرام کھا کے ہم دعا مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب مشین میں ملاوٹی پیٹرول جاتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے، ہم تو زندہ انسان ہیں، کیا حلال و حرام ہمارا پیٹ نہیں سمجھتا؟ تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ من عرف عرف، جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔
جب ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں، مخلوقات میں ساری مخلوقات انسان کے لیے ہے، اور خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا. یہ انسان صاحب شرف ہے، صاحب فضل ہے، اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. اس کے لیے باقاعدہ قانون ہے. جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کی فطرت، ان کا غریزہ، ان کی جبلت قانون ہے ان کے لیے. ان کو جیسے پیدا کر دیا گیا ہے ویسے ہی وہ چل رہے ہیں. ان کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے جو ہم اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. چنانچہ جو ہمیں خدا نے ہمارے جسم پہ قدرت دی ہے، ہماری جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نعمت ہیں. جب ان میں کچھ خرابی آ جاتی ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اب اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ کو مٹھی پر دوائیں کھانی پڑیں گی، تو ہمیں جب بل دینا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صحت و عافیت کیا چیز ہے. اعضاء و جوارح کا صحیح کام کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. خدا نے ہمیں صحیح سالم بنایا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ نافرمانی، گناہ، معصیت یہ سب انجام دے کر کے خدا کو اپنے سے ناراض کر لیا اور اپنے بدن کو صحت و عافیت سے دور کیا. خدا نے عبادت کو اسی لیے لازم کیا تھا. عبادت کا مطلب کیا ہے کہ ہماری بارگاہ میں حاضری دو گے، اس کے لیے طہارت ضروری ہے. طہارت کا لازمہ یہ ہے کہ جو چیز سامنے آئے وہ جانوروں کی طرح نہیں کھاؤ گے، نجس اور پاک کا خیال رکھو گے، حرام اور حلال کا خیال رکھو گے. جب یہ تمام چیزیں سالم رہیں گی تو تمہارا ہم سے ربط ہوگا. اس لیے کہ ہم نے تمہارا آغاز خلافت سے کیا ہے. تم خلافت کے وارث ہو، ابن آدم ہو. سب سے بڑا عہدہ ہم نے پہلے ہی دن دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو زمیندار کا بیٹا ہوتا ہے، جو زمیندار کی اولاد ہوتا ہے، جب پہلے ہی سے زمیندار ہے تو اس کو اور آگے جانا چاہیے. لیکن خلیفۃ اللہ کا بیٹا شیطان کا تابع فرمان بن جائے، یہ انسان کی غلطی ہے یا نہیں ہے؟ لہذا خدا چاہتا ہے کہ آدمی انسان بنے. انسان بننے کا مطلب یہ ہے کہ تابع شیطان نہ ہو، خلیفۃ اللہ کا وارث بنے. خلیفۃ اللہ کا وارث بننے کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام اور جائز اور ناجائز، پاک اور نجیس، ان کا خیال رکھے. اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کے نفس پر اثر رکھتی ہیں. جب نفس پہ اثر رکھتی ہیں تو انسان خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا. جب اپنے کو نہیں پہچانے گا تو اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، اور جب خدا کو نہیں پہچانے گا تو سوائے شیطان کے پیچھے چلنے کے اسے اور کوئی چیز میسر نہیں ہوگی. کربلا کے میدان میں امام حسین وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. ایک خطیب منبر پہ جاتا ہے، ایک مقرر تقریر کرتا ہے، ایک ذاکر مجلس پڑھتا ہے. لوگ سنتے ہیں، اثر ہوتا ہے، کچھ لے کے اٹھتے ہیں، کچھ ان کی غفلتوں میں کمی آتی ہے، بیداری میں اضافہ ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ میں فرزند رسول تم سے گفتگو کر رہا ہوں، میری باتوں کو تمہارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میری گفتگو کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میری نصیحتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کہہ رہے ہیں ما تقول یا ابن فاطمہ، فرزند زہرا آپ کیا فرما رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا عربی کے علاوہ کوئی اور زبان استعمال کر رہے تھے؟
یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں خود امام حسین وجہ بیان کرتے ہیں، قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے معصوم کی گفتگو بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کربلا حق و باطل کے معرکے کا وہ اعلان ہے جس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ یہ ابن فاطمہ کہہ کے اپنی شناخت بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کس کے بیٹے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نجاست بطن کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امام نے کہا جہاں جہاں بھی عفت بطن کا لحاظ نہ رکھا جائے گا، وہاں وہاں نہ بیداری ہوگی، نہ ہوشیاری ہوگی، نہ دین ہوگا، نہ ایمان ہوگا، نہ فراست ہوگی۔ اس کے لیے ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار، ان کا غم منانے والے، ان کے مکتب کے اوپر چلنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مکتب پہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھوکے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی بھوکا رہنا پڑے، وہ پیاسے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم کو بھی، اس لیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کو اپنا ہادی اور رہنما بنا کے چل رہے ہیں۔ امام کے پیچھے چلنا آسان نہیں ہے، لہذا مدینے والوں نے رخصت کر کے اپنی جان چھڑا لی، مکے والوں نے خدا حافظ کہہ دیا۔ کربلا میں وہی آئے تھے جو حسینی مزاج رکھتے تھے، اور حسینی مزاج ایسا تھا کہ انہیں قربانی کے اوپر آمادہ کر رہا تھا۔ ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، ہر ماں اپنے بچے کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہے، لیکن آخر کربلا میں یہ قربانی اور ایثار کا مزاج کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس کے لیے بہت زیادہ ماضی کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ وہ لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام سے منسلک ہوئے ہیں لیکن انہوں نے حسین کو اپنا امام مان لیا۔ مولا آقا تو سبھی مانتے ہیں، امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حسینی کردار میں اپنے آپ کو ڈھال لیا، ویسے ہی بنا لیا جیسے امام حسین کو دیکھا۔ تو اب اگر عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والے راہب، عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والے وہاب اور اپنے زوجہ اور ماں کے ساتھ امام حسین سے منسلک ہو جاتے ہیں تو اس ماں میں وہی جذبہ پایا جاتا ہے جو بنی ہاشم کی خواتین میں پایا جاتا ہے۔ کربلا میں جہاں جناب زینب اپنے بچوں کو سکھا رہی تھی کہ علی اکبر سے پہلے تمہیں جانا ہے، قاسم سے پہلے شہید ہونا ہے، بنی ہاشم کا کوئی بچہ تم سے پہلے نہ جانے پائے، وہیں یہ ماں جو اپنے بچے کی شادی 17 دن پہلے کر کے حسینی قافلے کا حصہ بنی ہے، کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور جب روز عاشور اجازت لے کے وہب گئے اور لڑنے کے بعد خون میں نہائے ہوئے آئے، کہا مادر گرامی آپ راضی ہو گئی؟ تو منہ پھیر کے کہتی ہیں کہ تم زندہ کیوں آئے ہو؟ ہم نے تو حسین پر مرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ بس ایک بات، اس کے بعد ختم دعا۔ عزیزو، ماں سے رخصت ہونے کے لیے جب وہب خیمے کے در پہ کھڑے ہیں تو زوجہ قریب آتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ماں کو شک ہوا کہ کہیں زوجہ وہب کے ارادے میں رکاوٹ نہ ڈال دے۔ کہا میرے لال، زوجہ کی بات نہ سننا، زوجہ بھی مومنہ تھی،
اس نے کہا میں انہیں میدان جانے سے نہیں روک رہی ہوں، صرف اتنا چاہتی ہوں، بس سنیں گے، اتنا چاہتی ہوں کہ آقا کے حضور چل کے یہ چند وعدے کر لیں۔ وہاں تیار ہو گئے، امام کی خدمت میں زوجہ کے ساتھ آئے۔ کہا وہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا میں خود نہیں آیا ہوں، یہ مومنہ لائی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا مجھے معلوم ہے کہ وہاں ابھی میدان میں جائیں گے، یہ شہید ہو جائیں گے، یہ تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن میں زندہ رہ جاؤں گی۔ مولا یہ ہم سے وعدہ کریں کہ بغیر میرے جنت میں یہ قدم نہ رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا جب وہاں شہید ہو جائیں تو مجھے جناب زینب کے خیمے میں بھیج دیجیے گا، اس لیے کہ مجھے اس بات کا احتمال ہے کہ شہید ہونے کے بعد عورتوں کو اسیر کیا جائے گا۔ فرزند زہرا کا خیمہ، رسول کی نوازیوں کا خیمہ، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے حفاظت کی جگہ بنے گا۔ حسین نے سر جھکا لیا، آواز دی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ خیمے جلائے جائیں گے، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی، بیویوں کو نوک نیزہ سے اذیت دی جائے گی، بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کے دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ آگے آگے منادی کی ندا ہوگی کہ تماشا دیکھنے والوں، یہ ترک و دیلم کے غلام و کنیز نہیں ہیں بلکہ آل رسول ہیں جنہیں قیدی بنا کے گھمایا جا رہا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار ہماری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوش و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں اور غلاموں میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین مومنات کو بسم اللہ۔